مسئلہ رہ گیا کہ کس سمت نماز پڑھیں گے. چاند پر اگر نماز پڑھنی پڑے گی تو ہم قبلہ رخ نماز پڑھیں گے. اب یہ کہ یہ کعبہ زمین پر ہے تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ کعبہ بے شک زمین پر ہے، لیکن جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو وہ کعبے کی سمت جو نماز پڑھتے ہیں اس میں کعبے کا جو چار دیواری شریف ہے اس کا نظر آنا تو شرط ہے نہیں. یہاں ہم کو کہاں نظر آتی ہے؟ اس کا رخ مطلوب ہے، اور اس کا رخ جو ہے نا وہ تحت الثری سے لے کر عرش معلی تک ہے. یعنی پوری فضا جو ہے نا یہ کعبہ یعنی قبلہ رخ ہے، یہ یعنی کہ جہت کعبہ ہے، جہت قبلہ، قبلہ سمت. تو آپ کو شاید یہ معلوم ہی ہوگا کہ ایک کعبہ اور بھی ہے. کس کس کو معلوم ہے؟ اچھا معلوم ہے آپ لوگوں کو ایک کعبہ اور بھی ہے، تھوڑوں کو معلوم ہے. یہ ہمارا جامعۃ المدینہ کے طلبہ ہیں نا آج کل، تو ان کو تو مگر ان کو بھی نہیں معلوم ہے. سب کو معلوم ہے، بیٹھے بیٹھے طے کر لیا سب کو معلوم ہے. واہ، چلو ایک کعبہ اور ہے، اس کا نام کس کو معلوم ہے؟ ماشاء اللہ. ایک کعبہ ہے اور اس کا نام ہے بیت المعمور. اس کا طواف کون کرتا ہے معلوم؟ فرشتے. جس طرح مکہ مکرمہ میں جو کعبہ شریف تشریف فرما اس کا طواف ہم لوگ کرتے ہیں، تو اس طرح فرشتوں کا بھی ایک کعبہ ہے کہ جس کا وہ طواف کرتے ہیں، اس کا نام ہے بیت المعمور. وہ کس علاقے میں، کون سے شہر میں معلوم ہے؟ جائیے تب کنفیوز ہو گئے. وہ بیت المعمور جو ہے نا یہ زمین پر نہیں ہے، یہ اوپر ہے. کتنی اوپر ہے یہ نہیں پتا مجھے. عرش ان ساتوں آسمانوں کے اوپر، ٹھیک ہے نا، ساتوں آسمانوں کے وہ اوپر ہے. اور اس کی سیدھ جو ہے نا، یہ جو مکہ مکرمہ میں جو کعبۃ اللہ شریف ہے نا، عین اسی کی سیدھ پر وہ بیت المعمور ہے. اب اس سمت میں، ان دونوں کے بیچ میں جو سمت بن رہی ہے، اس سمت میں اپنے کو نماز پڑھنی ہے. تو چاند تو بہت پیچھے رہ گیا. تو یوں چاند پر بھی اگر ہم بالفرض اگر چلے بھی گئے تو یوں سمت معلوم کر لیں گے. کعبہ شریف اور یہ درمیان کی جو سمت ہے، تو اصل جو ہے نا وہ نماز کا قبلہ، تو اس میں چار دیواری شرط نہیں ہے. کعبہ تو اولیاء کرام کے استقبال کے لیے جانا بھی اس کا ثابت ہوا ہے، ثابت ہے. بعض اولیاء کرام کے استقبال کے لیے اس کا جانا ثابت ہے. اچھا، اس کا مسئلہ بھی بہار شریعت میں لکھا ہے کہ کعبہ اگر کسی کے استقبال کے لیے گیا ہو تو اس وقت نماز کا کیا ہوگا؟ اچھا، پھر ایسے بھی حالات پیدا ہوا کہ کعبہ معدوم ہوا ہے، یعنی یہی چار دیواری جس کو ہم کعبہ بولتے ہیں، جو بنا ہوا ہے، بڑا مقدس مقام ہے، اس کے جلووں میں بڑی کشش ہے. اللہ ہم سب کو بار بار دکھائے، اس کا طواف بھی نصیب ہو اور ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ نصیب ہو. اچھا، تو کعبہ شریف ایسا بھی ہوا، سیلاب آئے اور اس کی بڑی تاریخ ہے، تو وہ معدوم ہو گیا. یہاں تک کہ ایک بلبلہ، پانی کے بلبلے کی بنیاد پر پھر وہ کعبہ تعمیر ہوا، کہ وہ کعبے کی بنیاد تھی وہ. خیر، تو اب یہ کہ وہ چاہے تشریف لے جائے کہیں کعبہ، سمت وہی رہے گی نا، تو اسی سمت میں نماز پڑھنی ہے. تو انشاءاللہ یوں چاند پر بھی ہم نماز پڑھ لیں گے، فیضان مدینہ کی محراب بنا لیں گے اس طرف. تو یہ ہمارا ایک جذبے کی باتیں، محبت کی باتیں. ہمیں نہیں پتا کہ ہم چاند پر جائیں گے یا نہیں جائیں گے. چاند پر جانا کوئی کمال نہیں ہے، یہ نہیں کہ سائنسدان چلے گئے تو کمال کر دیا. وہ بہت پہلے، برسوں پہلے دارالعلوم امجدیہ میں اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے عرس پاک کے سلسلے میں
ایک وہ مشاعرہ تھا، اس کا مصرع طرح تھا، سر وہی سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا،